کرسچنز کی طرف سے قرآن کریم کی بے ادبی ہوئی، بے حرمتی ہوئی۔ کسی بھی مسلمان نے آج تک نہ کبھی تورات کو جلایا، نہ کبھی انجیل کو جلایا ہے۔ عیسائیت کی طرف سے یا جیوز کی طرف سے ہمیشہ قرآن کو ہی جلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کاغذ پر ان دو لڑکوں کی تصویر بھی تھی اور واضح لکھا ہوا تھا کہ بھائی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی تصویریں بھی دے رہے ہیں۔ میں اب وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا کہ میری زبان یا میرا ضمیر یا میری محبت جو ہے قرآن کے ساتھ یا صاحب قرآن کے ساتھ، کہ بڑے غلیظ قسم کے الفاظ۔ ویسے تو قوانین موجود ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بات کرے جناب۔ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، 2 دن پہلے جراوالا میں ایک بہت افسوسناک واقعہ عمودار ہوا ہے کہ عیسائیوں کی جانب سے ناظرین قرآن پاک کو جلایا گیا اور مسلمانوں کی جانب سے چرچ کو جلایا گیا۔ ناظرین، یہ کیا واقعہ ہے؟ کیا در حقیقت اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس وقت میرے ساتھ مفتی نعمان قادری صاحب موجود ہے جو ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظم اعلی ہے۔ ان کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر اس کے حقائق کیا ہے اور کیا وجہ اس کی منظر عام پر آئی ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جناب اللہ کا کرم، آپ ماشاء بتائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ رسول کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے سینسٹیو ایشو پر آپ کا چینل ڈیلی دھرتی اور آپ خود ماشاءاللہ ان معاملات کو، ان ایشوز کو اجاگر کرنے میں اور صحیح جو حقیقت ہے قوم کے سامنے لانے میں آپ نمایاں رول ادا کرتے ہیں، آپ کا چینل، آپ کی پوری ٹیم۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ چیز واضح کر دوں، آپ کے تھرو پوری قوم کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں جو ہمارا مذہب اسلام ہے، دین ہے، یہ انتہا درجے کا روادار ہے۔ اس میں رواداری ہے، اس میں حسن سلوک ہے، باہمی محبت کا درس ہے، صبر ہے، قوت برداشت ہے۔ الحمدللہ یہ جس واقعے کی طرف آپ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ یہ 2 روز پہلے جڑاوالا میں کہ 2 کرسچنز کی طرف سے قرآن کریم کی بے ادبی ہوئی، بے حرمتی ہوئی اور سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی بھی توہین کی گئی۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے توسل سے کہ بھرپور طریقے سے ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ قرآن کریم آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں الحمدللہ یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے اور اس کو بڑی عظمت ہے اور اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ الحمدللہ اس کی بے ادبی سے وہ کہیں بھی ہو، گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے جرمن میں ہوا، فرینکفرٹ میں ہوا، مختلف یعنی کہ حوالوں سے مختلف ملکوں میں، بلکہ یہ سوئٹزرلینڈ میں تو باقاعدہ یہ جناب سویڈن کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا ہے، باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں ہوا۔ تو آپ یقین جانیے کہ ایسے جب واقعات ہوتے ہیں نا پیدر پہ، تو 2.25 ارب سے زائد مسلمانوں کے جو دل ہے وہ چھلنی ہوتے ہیں۔ ہمیں دکھ پہنچتا ہے بحیثیت مسلمان، کیونکہ ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں اور ہم اس کتاب ہی کے ذریعے، یہ ایک رہنما کتاب ہے، تو جب اس کو جلایا جاتا ہے یا اس کی بے ادبی کی جاتی ہے، اور آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسل سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک یہ تاریخ ہے، کسی بھی مسلمان نے آج تک نہ کبھی تورات کو جلایا، نہ کبھی انجیل کو جلایا ہے۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی آج تک۔ لیکن آپ ہسٹری دیکھ لیں، ہمیشہ عیسائیت کی طرف سے یا جیوز کی طرف سے ہمیشہ قرآن کو ہی جلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر جس دن سے یہ کارروائی شروع ہوئی، اگر اس دن سے ایسے عناصر کو سزا دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ آج یہ نوبت نہ ہوتی۔
یہ نوبت کیوں بار بار یہ پیدا ہوتی ہے، یا ایسے ماحول کیوں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جب آپ ایسے عناصر کو سزا نہیں نہ دیتے؟ کیونکہ آپ کے ملک میں سزا اور جزا ویسے تو قوانین موجود ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ نافذ نہیں ہوتے۔ اگر ان قوانین کو جو مقدس مقامات، مقدس جگہوں، مقدس کتابوں کی توہین، بے ادبی کے حوالے سے آپ کے آئین میں سارے قانون موجود ہیں، اگر ان پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو کسی کو ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ 16 اگست کو ہوا ہے، بدھ والے دن صبح نماز فجر کے وقت۔ وہ جو جڑاں والا ہے نا، جو اس میں ایک محلہ ہے چمڑا منڈی، اس محلے میں کوئی درجنوں کے حساب سے عیسائیوں کے گھر بھی ہے۔ تو صبح جب مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے جب گھروں سے نکلے مسجد میں، تو راستے میں جو انہوں نے نا مختلف کاغذ کے ٹکڑے ملے، اور ان کاغذ کے ٹکڑوں پر یعنی اس میں کچھ تو قرآن کے اوراق تھے مقدس، اور کچھ ویسے تحریری طور پہ، اور ان کاغذ کے ٹکڑوں پر یعنی ایک تو میں اب وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا کہ میری زبان یا میرا ضمیر یا میری محبت جو ہے قرآن کے ساتھ یا صاحب قرآن کے ساتھ، کہ بڑے غلیظ قسم کے الفاظ قرآن کے حوالے سے اور صاحب قرآن کے حوالے سے۔ اب صاف ظاہر ہے وہ مسلمانوں نے دیکھے اور ان کو غصہ آیا کہ صاف ظاہر ہے یہاں پہ کیونکہ عیسائیوں کے بھی کثیر تعداد میں گھر ہیں، اور باقاعدہ پھر ایک کاغذ پر ان 2 لڑکوں کی تصویر بھی تھی، اور واضح لکھا ہوا تھا کہ بھائی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی تصویریں بھی دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہماری تصویریں ہیں، یہ ہمارے نام ہے۔ غالباً ان کا کوئی نام ہی تھا راجہ عامر مسیح، اور دوسرے کا نام تھا راکی مسیح۔ تو باقاعدہ ان کی تصویریں تھیں، باقاعدہ ان کے نام تھے، اور انہی کی طرف سے وہ بیہودہ غلیظ بے ادبی پر مشتمل وہ کلمات ان اوراق پر۔ اب صاف ظاہر مسلمانوں نے وہ دیکھے تو ان کا جو اشتعال تھا، غصہ تھا، وہ بنتا تھا، فطری سی بات ہے۔ لیکن اب باقاعدہ طور پہ علاقے کے معززین نے درخواست لکھی اور مقامی ایس ایچ او تھانہ وہاں جا کے ان دونوں کے خلاف رپٹ درج کروائی، ایف آئی آر درج کروائی۔ میں آپ کے اس چینل کے توسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ واقعہ ہوا 5 بجے، 5 بجے صبح سے لے کر 9 بجے تک، یعنی واقعہ فوری رپورٹ ہوتا ہے پولیس کو، لیکن 5 سے 9 بجے تک پولیس جو ہے، مقامی انتظامیہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جناب وہ شوکت مسیح جو ہے اسسٹنٹ کمشنر، وہ بھی عیسائی ہے، وہ آتا ہے، اور ڈی ایس پی اور باقی معاملات جناب۔ پھر اب دیکھیں یہ جو 4-5 گھنٹے ہیں 5 سے 9 بجے تک، یہ ایک کافی ٹائم ہے۔ اگر مقامی انتظامیہ، کیونکہ ان کے پاس ایک حساس ایشو کے حوالے سے درخواست گئی تھی کہ یہ توہین رسالت ہوئی ہے یا قرآن کریم کو جلایا گیا، تو چاہیے یہ تھا کہ فوری طور پہ انتظامیہ وہاں پہنچتی، حالات کو کنٹرول کرتی، علاقے کے جو معززین تھے یا علماء تھے ان کے ساتھ میٹنگ کرتی، اور ان کو یقین دہانی کراتی کہ بھائی انشاءاللہ یہ جو مجرم ہے یا یہ جو ملزم ہے، ان کو کیفر کردار تک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پہنچایا جائے گا۔ مسلمان آپ کو پتہ ہے آج تک جڑاں والا میں عیسائی مسلمان اکٹھے، لاہور میں کتنے رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے سبزہ زار میں کتنے عیسائی رہتے ہیں، آس پاس کے علاقوں میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی عیسائی کے خلاف ہم نے کوئی ایکشن لیا ہو، یا کسی عیسائی کو ہم نے چھیڑا ہو یا اس کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ جڑاں والا میں بھی صدیوں سے لوگ وہاں اکٹھے رہ رہے تھے، سالہ سال سے عیسائی۔ تو یہ پرسوں یہ 16 اگست کو واقعہ کیوں ہوا؟ میں انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں، ایجنسیوں کو کہنا چاہتا ہوں، ریاستی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی تہہ تک جائے اور اس کو صاف شفاف، یہ نہ ہو کہ باقی جس طرح معاملات ہوتے ہیں کہ وہ جناب خو کھاتے چلے جاتے ہیں اور ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتے ہیں، یا جناب بس وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں، دفتری ریکارڈ، پھر وہ تالے لگ جاتے ہیں، سیل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ جس نے بھی قرآن جلایا، جس نے بھی توہین رسالت کی ہے، اور جس نے چرچ کو جلایا ہے، یا جس نے انجیل یا مقدس بائبل کو جلایا، حالانکہ یہ تحریف شدہ ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو اس حوالے سے کہ یہ اسلامی کتابیں، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، اور قرآن کریم تو ہماری اپنی کتاب ہے، اور یہ باقی کتابوں پہ ایمان لانا بھی ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ تو ایسا میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ریاستی ادارے جو ہیں
ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ فل فلج اس کو انویسٹیگیٹ کر کے انٹیروگیٹ کر کے جو بھی مجرم ہے کس کے کہنے پہ ہوا کیوں ہوا اشتعال میں عوام کیوں آئی کس نے بھڑکایا اور بے حرمتی کس نے کی بے ادبی کس نے کی توہین کس نے کی کس کے کہنے پہ کی ان سے پوچھیں بھی آپ نے کیوں کیا یہ کس کے کہنے پہ کیا تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا کس نے کیا ہے یا ہمارے اپنوں نے کیا ہے. تو اس حوالے سے ہماری حکومت کو چاہیے کہ انٹرنیشنلی سطح پر عالمی عدالت کے اندر اقوام متحدہ کے فورم پر ان چیزوں کو باقاعدہ سبمٹ کرائے اور باقاعدہ ایک ایسا لا منظور کرائے کہ بھائی یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ٹوٹلی کسی بھی نبی کی توہین وہ سزائے موت جو بھی کرے اس کو جناب پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے. اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بات کرے. جناب بالکل صحیح فرمایا ناظرین, مفتی صاحب نے بہت درست فرمایا. آپ بھی اگر ان کی باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. آپ نے ان کی گفتگو بھی سماعت فرمائی ہے. ناظرین یہ جو بھی معاملہ ہے کس طرف چل رہا ہے یہ آپ لوگ بھی بہتر سمجھتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.